بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گدھے کے سینگ۔ یہ اس زمانے کی کہانی ہے جب یہ دنیا نئی نئی بنی تھی۔ زمین پر آدمیوں نے پھیل کر بستیاں بسا لی تھیں۔ حیوان جنگلوں میں پھرا کرتے تھے۔ آدمیوں نے گائے بھینسوں کو پال کر ان کا دودھ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بچڑوں کو بیل بنا کر کھیتی باڑی کا کام لینے لگے تھے، لیکن گدھے کو کسی نے نہ پکڑا تھا۔ وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ جنگل میں پھرا کرتا تھا۔ اس وقت گدھا ایسا نہیں تھا جیسے اب ہے۔ اس وقت اس کے سر پر 2 بڑے بڑے سینگ تھے، مگر گدھے کو اپنے سینگوں کی خبر نہیں تھی۔ جنگل میں آئینہ تو تھا نہیں جو کوئی اپنا عکس اس میں دیکھ لیتا، اور پھر جنگل میں آئینہ کہاں سے آتا؟ آدمیوں نے بھی آئینہ نہیں بنایا تھا۔ بہت سی چیزیں ضرورت پڑنے پر آدمی بناتے جا رہے تھے۔ سنا ہے آئینہ سکندر بادشاہ کے عہد میں اس کے حکم سے تیار ہوا تھا۔ خیر تو گدھا جنگل کے ہرنوں باراسنگوں کو دیکھ کر سوچا کرتا تھا کہ میں ان سے ڈیل ڈول میں بڑا ہوں۔ اگر ان کی طرح میرے بھی سینگ ہوتے تو میں سب سے زیادہ روبدار ہوتا۔ اسی دھن میں ایک دن وہ ندی پر گیا۔ اس روز ندی کا بہاؤ رکا ہوا تھا اور پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ گدھے نے جیسے ہی پیاس مٹانے کے لیے پانی منہ میں ڈالا، اسے اپنا عکس پانی میں نظر آیا۔ حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ اس کے سر پر تو 2 لمبے لمبے سینگ ہیں۔ وہ اپنی اگلی ٹانگیں تو سر پر نہیں پھیر سکتا تھا۔ یہ اندازہ کرنے کے لیے سچ مچ اس کے سینگ ہیں۔ جلدی جلدی پانی پی کر وہاں سے چل دیا۔ ایک کیلے کا درخت سامنے تھا۔ اس میں سینگ مار کر دیکھا، سینگ کی نوک تنے میں گھس گئی۔ اب تو گدھا بہت ہی خوش ہوا اور سینگوں کو ہلاتا ہوا آگے چلا۔ ایک خرگوش اچھلتا کودتا جا رہا تھا۔ گدھے نے اسے ڈانٹ کر روکا۔ خرگوش سہم کر کھڑا ہو گیا۔ گدھے نے کہا، ایک سینگ اور موڑوں، ایک سینگ سے پتھر توڑوں؟ آرے خرگوش کے بچے، پہلے تیرا ہی پیٹ پھوڑوں۔ خرگوش ڈر گیا اور منہ بسوڑتے ہوئے بولا، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ گدھے نے اکڑ کر کہا، یہ تو بہت گستاخ ہے، میرے سامنے چھلانگا لگاتا ہوا چلا جاتا ہے، ٹھہر کر ادب سے مجھے سلام نہیں کرتا۔ خرگوش نے معافی مانگی اور پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اگلی ٹانگ ایک ماتھے پر رکھ کر سلام کیا۔ گدھا یہ کہہ کر اب کبھی سلام کیے بغیر میرے سامنے سے نہ جانا، آگے چل دیا۔ تھوڑی دور پر ایک گیدڑ ملا۔ گدھے نے اسے بھی روک کر کہا، اے سینگ اوڑوں موڑوں، ایک سینگ سے پتھر توڑوں؟ آرے گیدڑ کے بچے، پہلے تیرے ہی پیٹ پھوڑوں۔ گیدڑ تو بزدل تو ہوتا ہی ہے۔ اتنے بڑے گدھے کو یہ دھمکی دیکھ کر کانپنے لگا اور جچکتے جچکتے بولا، گدھے صاحب، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو آپ میرے بڑے ہیں، مجھے چھوٹا سمجھ کر معاف کر دیں۔ گدھے نے اس سے بھی یہی کہا، تم بے ادب ہو، مجھے سلام نہیں کرتے۔ گیدڑ نے بھی گردن جھکا کر بڑی عاجزی سے سلام کیا۔ یہاں سے بھی گدھا آگے چلا تو لومڑی ملی۔ لومڑی بڑی مکار اور ہوشیار ہوتی ہے۔ وہ گدھے کو اکڑتے اتراتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ بیوقوف جانور آج کس وجہ سے اکڑ رہا ہے۔ جیسے ہی گدھا قریب آئی بولی، گدھے صاحب، آداب عرض کرتی ہوں، اس وقت آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہو؟ گدھے نے کہا، آج جنگل کے گستاخ جانور کو ادب اور تمیز سکھانے نکلا ہوں۔ جو حیوان مجھے سلام نہیں کرتا، اس سے کہتا ہوں، ایک سینگ اوڑوں موڑوں، ایک سینگ سے پتھر توڑوں؟ آرے لومڑی کے بچے، تیرے ہی پیٹ پھوڑوں۔ لومڑی بڑی تجربے کار تھی۔ اسے معلوم تھا کہ انسان حیوان سے بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ اس نے اونٹ اور گھوڑے جیسے بڑے بڑے جانوروں کو غلام بنا لیا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس احمق گدھے کو بھی انسان تک پہنچانا چاہیے، اس لیے کہنے لگی، ایک آدمی کو میں نے جنگل کے کنارے دیکھا ہے۔ 4 پاؤں سے چلنے والا جانور تو بیچارے سیدھے سادے ہیں۔ آپ تو جانور کو ٹھیک کیجیے جو 2 پاؤں سے سر اٹھا کر چلتا ہے، آپ کے مقابلے میں ہے تو دبلا پتلا مگر بہت گستاخ اور بڑا سرکش ہے۔
گدے نے پوچھا کیا اس کے سینگ میرے سینگوں سے بھی بڑے ہیں؟ لومڑی نے جواب دیا بڑے چھوٹے کیسے، اس کے تو سرے سے سینگ ہی نہیں، عام کا مغرور ہے، غرور کرتا ہے اور ہم سب جنگلی جانوروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے۔ گدھے نے پھر سوال کیا کیا اس کا منہ میرے منہ سے بڑا ہے، خود اس کے لمبے لمبے نکیلے دانت ہیں؟ لومڑی نے کہا نہیں، تھلیا کی طرح ذرا سا منہ ہے اور گھاس کھانے والے ہرن چکاروں جیسے چھوٹے چھوٹے دانت ہیں، اگلے پاؤں جن سے وہ چلتا ہے انہیں ہاتھ کہتا ہے، وہ پچھلی ٹانگوں سے بھی پتلے اور چھوٹے ہیں، کان اتنے ذرا سے ہیں کہ آپ کے کان سے آدمیوں کے بہت سے کان بن سکتے ہیں، بس شیہی ہی شیہی ہے۔ گدھے نے کہا مجھے بتاؤ وہ کدھر ہے، میں بھی جا کر اس کی ساری شیہی کرکری کر دوں۔ لومڑی نے جس جگہ آدمی کو دیکھا تھا اشارہ کر کے بتا دیا اور گدھا فوں فاں کرتا ہوا اس طرف چل دیا۔ جو آدمی وہاں پھر رہے تھے اس نے اعلیٰ درجے کا تیزاب بنایا تھا، اسے بوتل میں لیے اس کی آزمائش جنگلی جانوروں کی ہڈیوں پر ڈال ڈال کر رہا تھا کہ یہ گلتی ہیں کہ نہیں۔ ایک ہڈی کو گلتا دیکھ کر وہ اپنی کامیابی پر خوش ہو رہا تھا کہ گدھا وہاں آ پہنچا۔ آدمی کے ڈیل ڈال کو دیکھ کر دل میں ہنسا، اگر میں اس کو گرا کر اس پر گر جاؤں تو یہ میرے بوجھ ہی کچل کر رہ جائے گا اور مر جائے گا۔ بڑی آن سے سر اٹھا کر بولا اے سینگ سے موڑوں ایک سینگ سے پتھر توڑوں، ارے آدمی کے بچے پہلے تیرا ہی پیٹ پھوڑوں۔ اس آدمی نے جو سنا تو بڑے اطمینان سے گدھے کو دیکھا اور بولا میں آپ کی دعوت کرنے آیا ہوں اور آپ میرا پیٹ پھوڑنا چاہتے ہو، یہ کیسی الٹی بات ہے؟ گدھے نے کہا میری دعوت کس چیز سے کی؟ میرے کھانے کے لیے جنگل میں گھاس بہت ہے۔ آدمی نے جواب دیا گھاس کیا چیز ہے، میں آپ کو ایسی عمدہ چیز کھلاؤں گا جو آپ نے کبھی نہ کھائی ہو۔ میں ایک زعفران کا کھیت ہے میرے پاس جو لہلہا رہا ہے اور بہت خوشبودار ہے، آپ اس سے چلیں گے پھر آپ کی سانس میں ایسی خوشبو نکلے گی کہ سارا جنگل مہک اٹھے گا اور سب چرند پرند حیران ہو کر آپ سے پوچھیں گے کہ یہ مہک آپ میں سے کیسے پیدا ہوگی، اس کے کھانے سے آپ اتنے خوش ہوں گے کہ ہر وقت ہنستے رہا کریں گے۔ گدھا آخر گدھا تھا، آدمیوں کی باتوں میں آ گیا اور کہنے لگا لومڑی بڑی جھوٹی ہے، وہ تو کہتی تھی کہ آدمی بہت برا ہوتا ہے، تم تو بہت اچھے ہو، جلدی سے مجھے زعفران کے کھیت میں لے چلو۔ آدمی نے گدھے کو ساتھ لے کر اپنی بستی کا رخ کیا، وہ بہت دور تھی۔ تھوڑی دور چل کر آدمی نے گدھے سے کہا آپ کے 4 پاؤں ہیں اور میں 2 پاؤں سے چلتا ہوں، آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤں، راستہ بتاتے ہوئے چلو۔ گدھے نے زعفران کے لالچ میں اس کی بات مان لی اور آدمی گدھے پر سوار ہو گیا۔ ابھی دونوں کچھ ہی دور گئے تھے کہ آدمی بولا گدھے میاں آپ کودتے ہوئے بہت تیز تیز چلتے ہیں، میں کہیں گر نہ پڑوں، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سینگ سے ہاتھ سے پکڑ لوں۔ گدھے نے اجازت دے دی۔ آدمی نے سینگ اوپر سے پکڑ کر سینگوں کی جڑوں پر تیزاب کے قطرے ٹپکا دیے، ذرا دیر میں دونوں سینگ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آدمی نے ان کو ہاتھ میں لے کر پیچھے کی طرف زور سے پھینکا، گدھے کا منہ آگے کی طرف تھا، وہ کیا دیکھتا، اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ دونوں سینگ غائب ہو گئے۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو چکی تھی، گدھے کو تھکان ہونے لگی تو بولا اے آدمی اتنی دور تو آ گئے، زعفران کا کھیت کہاں ہے؟ آدمی بستی تک اس پر سوار ہو کر جانا چاہتا تھا، بولا تھوڑی دور اور چلو۔ گدھے کو شبہ گزرا کہ یہ آدمی دھوکہ دے کر میری پیٹھ پر سوار تو نہیں ہوا۔ کہنے لگا میری پیٹھ سے اترو اور مجھے بتاؤ زعفران کا کھیت کہاں ہے۔ آدمی گدھے پر سے اترا اور درخت کی ایک ڈال توڑ کر اس کی کمچی بنانے لگا۔ گدھے کو آدمی کے ٹھہرنے پر غصہ آ گیا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، جھنجھلا کر بولا اے آدمی تو زعفران نہیں کھلائے گا؟ آدمی نے کہا کہیں گدھے بھی زعفران کھاتے ہیں؟ اس پر گدھا آدمی کو مارنے پر آمادہ ہو گیا اور اپنی بات دہرائی اے سینگ موڑوں
एक सींग से पत्थर तोड़ूं, अरे आदमी के बच्चे पहले तेरा ही पेट फोड़ूं। ये सुनकर आदमी हंसा और बोला, गधे तेरे सींग कहाँ हैं? वो तो गायब हो गए। अब तो क्या मेरा पेट फाड़ेगा? जिधर को मैं कहूँ सीधा सीधा चल, नहीं तो मैं मारे किंचू के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। गधे ने अपना सारे पेड़ से टकराया तो मालूम हुआ कि सर पर सींग मौजूद ही नहीं। आदमी ने किंचू की मार से अपने घर के रास्ते पर लगा लिया और दरवाजे के आगे खूंटा गाड़ कर एक रस्सी से बांध दिया। अब गधा बेचारा आदमी का बोझ ढोता है, सवारी देता है, गाड़ी खींचता है और अपनी इस हमाकत पर पछताता है कि सींग पाकर मैंने इतना मगरूर क्यों हो गया था। सहज शर्मिंदगी उसे आदमी की बात सुनकर होती है। जब कोई आदमी बगैर कहे सुने चला जाता है तो दोबारा मिलने पर लोग इससे कहते हैं, तुम ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग।